یعدہم ویمنیہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، یعنی وعدے، جھوٹے وعدے کہ کامیابی اسی میں ہے، اور تمہیں اس میں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا۔ اور مینلی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پچھلی مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش مانگنے والوں کو بخشش کا یقین دہانی کراتا ہے، اور شیطان بغیر استغفار کے اور بغیر اپنی اصلاح کیے ہوئے، توبہ کیے ہوئے بخشش کی یقین دلاتا ہے کہ کوئی نہیں، تم بخشے بخشائے ہو۔ جیسے یہودیوں کو اس نے گھیرا اور انہیں یہ احساس دلایا، انہیں یہ زوم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے اور پیارے ہو، بیٹوں کی طرح ہو، اور وہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے معاذ اللہ تمہیں جہنم میں ڈالا بھی صحیح، تو صرف چند دن کے لیے، صرف دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ میں اپنوں کو بھی سزا دیتا ہوں، بڑا عدل پسند ہوں، تمہیں نکال کے چپکے سے جنت میں ڈال دے گا۔ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں امپریشن قائم کیا انہوں نے۔ اور آج ہم غور کریں تو ہمارا طرز عمل بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ہمارا جنرل طرز عمل کیا ہے؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے فیوریٹ بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لہذا خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اب ایک لیسن ساتھ آ گیا کہ اب ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ان سے وعدے اور ان کو امیدیں، یعنی حرام میں امید۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ میں ہر بندے کو رزق دوں گا، اور ہماری تخلیق سے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے رزق جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر 40 دن تک علقہ کی شکل میں رہتا ہے، اور 40 دن تک مضغہ کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ جو اس کی روح کو لا کر اس کے اس انڈر پروسیس جسم کے ساتھ ملک کر دیتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ سارے فیصلے تو ہیں جو ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، ہمیں مل کے رہنا ہے۔ لیکن شیطان کیا اس کو دکھاتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ جائز راستے سے ملنے والا نہیں ہے، تمہیں تھوڑی سی ہیرا پھیری کرنی پڑے گی تمہیں، تبھی جا کر ملے گا۔ اور کوئی بڑا دیانتدار آدمی ہو، وہ بڑا رزق کرتا ہے اس کو، لیکن شیطان جو ہے وہ اس کے لیے رزق کے راستے اس کو تنگ دکھاتا ہے کہ نہیں نہیں، ایسے تو نہیں بات بنے گی، ایسے تو نہیں بات بنے گی، ایسے تو نہیں بات بنے گی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ریسنٹلی وہ واٹس ایپ پر ایک کسی صاحب نے بھیجا، ایک کسی عالم دین کا خطاب، بڑا خوبصورت، تو ان پر بڑا تشدد ہوا۔ یعنی وہ ان کا باپ جو تھا وہ غریب آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد تو یہ 4 بہنیں تھیں یا 3 بہنیں تھیں، یہ شہر کی طرف منتقل ہوئیں، تو راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں پکڑ کے گرفتار کر لیا، اور بہت تشدد کیا، بہت تشدد کیا، انہیں بدکاری پہ مجبور کیا۔ لیکن حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، انہوں نے ساری ماریں کھائیں لیکن ریزسٹ کیا بری طرح سے، اور پھر کئی سال تشدد برداشت کرنے کے پہلے ایک شخص کا تشدد اس نے پھر آگے بیچ دیا، اس کا تشدد برداشت کیا، لیکن استقامت دکھائی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی۔ اور پھر وہ بھی وقت آیا کہ یعنی اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ عباسی خلیفہ نے ان کی خدمت میں پیش کی، تو وہ بھی انہوں نے یعنی جو قریب لوگ تھے ان کو بانٹ دی کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی عزت دی ہے، مال بھی آیا، اگرچہ انہوں نے اس کو پھر اپنے لیے فتنہ سمجھا، استعمال نہیں کیا، لیکن جو عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے کہ آج یعنی 1300 سال کے قریب ہو چکے ہیں، 1250 سال ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ہم ان کا عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ تمام جو دینی حلقے ہیں ان کو عزت کے ساتھ پکارا جاتا ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ ہمیشہ الٹی پٹی پڑھاتا ہے، شارٹ کٹ دکھاتا ہے کہ یوں کرو، وہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، لیکن اب اللہ کا حکم چلنے والا نہیں ہے نا ہماری فیلنگ کہ اب حلال میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم سب کی فیلنگ کس نے بنائی ہے؟ یہ فیلنگ شیطان نے بنائی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا رازق ہے، اس نے ہمارے رزق کا سارا بندوبست جائز راستے سے کیا ہوا ہے، لیکن ہم یعنی
اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے میں کمی کرتے ہوئے شیطان پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی بات پر کو ریسپونڈ کرتے ہیں. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني